یہ مسجد اسپینش مسجد کے نام سے زبان زد عام ہے۔ ویسے اس کا اصل نام جامع مسجد سر اقبال الدولہ ہے۔ اسے کہا جاتا تھا کہ دیوڑی اقبال الدولہ وقار الامراء کی مسجد، پر اس کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے اسے اسپینش ماسک بلایا گیا۔ یہ بیگم پیٹ ایئرپورٹ جانے والی شاہ راہ کے ٹھیک سامنے ہی واقع ہے۔ بیگم پیٹ سکندرآباد کے مشہور ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ ایئرپورٹ شروع سے یہیں پر تھا تو یہ جگہ اور بھی مشہور ہو گئی ہے۔ اس مسجد کو ہر راہ چلنے والا بڑے غور سے دیکھتا ہے اور پہلی نظر میں یہ مسجد نہیں چرچ ہی تصور کرتا ہے، کیونکہ اس طرح کا ڈھانچہ ہندوستان کے اس علاقے کی مسجدوں میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ مسجد سر اقبال الدولہ کے زمانے میں فوجیوں اور پائیگا خاندان کے لیے خاص تھی۔ یہاں اس خاندان کے افراد مرد و زن سب نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ رمضان میں اس زمانے میں عورتیں بھی قرب الہی کے حصول کے لیے مناجات اور مراقبے میں بیٹھا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد میں خواتین کے لیے خصوصی کمرے بنائے گئے ہیں جہاں عورتیں اپنی عبادت و ریاضت بلا کسی چون چرا کے پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں۔ ان کی فوج یہاں پہ رہتی تھی، پائیگا آرمی جسے کہتے تھے وہاں پہ، تو یہ ان کی عبادت گاہ تھی۔ تو پائیگا کے جو خاندان کے جو ورثاء تھے وہ یہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ بانی مسجد کو کئی القاب اور خطابات سے نوازا گیا، اسی لیے انہیں تاریخ میں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلاً سکندر جنگ، اقتدار الملک، اقبال الدولہ، سر وقار الامراء بہادر اور امیر پائیگاں پنجم وغیرہ۔ 1893 عیسوی سے لے کر 1901 عیسوی تک آپ حیدرآباد کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ نے کئی عمارتیں اور محلات بنوائے۔ تعمیرات کے اس شوق کے پیش نظر جب آپ یورپ کے دورے سے واپس لوٹے تو اس مسجد کی تعمیر کرائی۔ مساجد کے طرز تعمیر کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے اس عمارت کا مطالعہ بہت دلچسپ ہے۔ اس مسجد میں سر وقار الامراء بہادر نے اپنے عمارتی مشاہدات کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ اس میں مغلیہ طرز تعمیر، ترکش، دکنی، قطب شاہی اور یورپین طرز تعمیر سب کے حصوں کو ملا کر اتنا خوبصورت گلدستہ بنایا گیا ہے کہ بس ایک نیا طرز جھلکتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 18ویں صدی کے اختتام پر مکمل ہوئی اور اس طرح سے اس مسجد نے 3 صدیاں دیکھی ہیں۔ اگر اس کی کل عمر نکالیں تو یہ 110 سال پرانی مسجد ہے۔ جب سر وقار الامراء بہادر امیر پائیگا حیدرآباد واپس آئے یورپ کے وزٹ کے بعد 1882 میں، وہ آ کر تعمیرات شروع کیے، جب فلک نما کی تعمیرات شروع ہوئی، اور اس مسجد کی بھی تعمیرات 1900 میں ختم ہوئی۔ یہ مسجد 1900 میں بن چکی تھی اور ان کا انتقال 1902 میں ہوا، اور جب تک یہ مسجد کی تعمیر ختم ہو چکی تھی اور عبادت یہاں پہ شروع ہو چکی تھی وہ زمانے میں۔ تو دیر فور یہ مسجد سمجھیے آپ 3 سینچریز دیکھ چکی ہے تقریباً۔ اس مسجد کا باہری ڈھانچہ جہاں اسے دوسری مساجد سے ممتاز کرتا ہے، وہیں اس مسجد کے اندر کی گئی خطاطی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ عربی، اردو اور فارسی اسکرپٹ سے واقف شخص بھی
جو پوری دنیا کی مساجد میں لکھی ہوئی عبارتیں پڑھ سکتا ہے یہاں آ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ان تینوں زبانوں سے خطاطی کے حروف اور ان کے ڈھانچے بھی کافی ملتے جلتے ہیں، مگر اصل میں یہ زبان ہے ٹرکش، اور اس لحاظ سے یہ مسجد پورے ہندوستان میں عدیم المثال ہے۔ اس کے اندر کا حسن، اس کی موزونیت، دراصل اس کی سادگی ہی ہے۔ طرز تعمیر اختیار کرتے ہوئے انتہائی سادہ چیزیں اس میں چنی گئی ہیں۔ مثلاً اس کی کھڑکیاں، یہ نہ صرف تعداد میں زیادہ ہیں بلکہ ساری کھڑکیاں کھول دی جائیں تو روشنی ہی روشنی اور ہوا ہی ہوا ملتی ہے۔ کھڑکیوں کی جسامت دیکھیں تو یہ عام کھڑکیاں نہیں ہیں، بلکہ انہیں فرینچ ونڈوز کہہ سکتے ہیں، جو سائز میں دروازوں کی مانند ہوتی ہیں۔ ایسی کشادہ کھڑکیوں کے باوجود روشنی اور ہوا کے لیے چاروں طرف بڑے بڑے روشن دان بھی بنے ہوئے ہیں کہ اگر کھڑکیاں نہ کھلی ہوں تب بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کے ننھے ننھے ستون اور اس پر بنی کمانیں انتہائی چکنی اور سڈول دکھائی پڑتی ہیں۔ اس کا رنگ اور تراش و خراش سادگی اور صوفیانہ ماحول پیدا کرتا ہے، اور اس صوفیانہ جھلک میں بہت بڑا رول اس کے رنگوں کے انتخاب کا بھی ہے۔ اس مسجد کے اندرونی حصے میں تقریباً 400 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور باہر کے احاطے میں تقریباً 2000 افراد بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محراب کی تراش و خراش بھی انتہائی سادہ ہے، اور دیگر مساجد کی طرح اس میں بیل بوٹوں اور پھول پتیوں کی نقش و نگار ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی یہ مسجد بالکل نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ اس کا آباد رہنا اور اس کی دیکھ ریکھ ہے۔ پائگا خاندان کے لوگ آج بھی اس کے متولی ہیں اور اس کے سارے انتظامات وہی دیکھتے ہیں۔ یہ کسی بھی قیمت پر اپنے اسلاف کے اس عظیم الشان ورثے کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اس مسجد میں توجہ مبذول کرانے والی ایک اور شے ہے جسے ہم منبر کہتے ہیں۔ یہ منبر بھی مسجد ہی کی طرح بالکل نیا معلوم ہوتا ہے۔ یہ پورا منبر لکڑی سے بنا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے امام جمعہ اور عیدین کے دن مصلیوں کو خطاب کرتا ہے۔ یہ مسجد شاہ راہ پر واقع ہونے اور لبے سڑک ہونے کی وجہ سے چرچے میں رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازیوں کا یہاں تانتا لگا رہتا ہے، اور اس میں نماز پڑھنے والے کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نہ جانے کیا بات ہے کہ ہمیں عبادت کر کے ایک الگ سی لذت و حلاوت اور ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگ کافی جذبے سے آتے ہیں، بیکاز یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، یہ میری پرسنل ایکسپیرینس ہے، جب ہم باہر کبھی کافی لوگ سے ملنا ملاقات ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ نماز تو پڑھنے ضرور آتے ہیں، پر یہاں پہ آ کے وہ ان کو کافی پیس ملتا ہے، اور کافی عبادت میں ان کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، اور سکون ملتا ہے، جو کہتے ہیں سکون، ذہنی سکون ملتا ہے۔ تو لوگ آ کے یہاں پہ کافی دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے زمانے میں دیگر تمام بڑی مسجدوں کی طرح یہاں بھی موسم بہار چھایا رہتا ہے۔ افطار کا خصوصی انتظام، تراویح کی نماز اور تمام لوازمات کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ وارثین پائگا کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔
رمضان میں آج بھی خواتین اس کے برکات سے مستفید ہوتی ہیں اور مسجد میں حاضر ہوتی ہیں۔ یہ پوری مسجد 1 ایکڑ زمین پر واقع ہے اور یہ اپنے علاقے کے پرائم لوکیشن یعنی انتہائی مہنگے مقام پر واقع ہے۔ اس کے باوجود مسجد کا احاطہ وہی ہے جو پہلے سے موجود تھا، بلکہ پائیگاہ خاندان کے وارثین نے اس کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافے کے لیے پیڑ پودے لگا کر اس کو مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ پلان بھی کر رہے ہیں کہ اور باہر بھی اسے اور خوبصورت کیسے سمجھیے آپ بنا سکیں، اوپن ایریاز کے کیسے بنا سکیں۔ باہر پلانٹیشنز کیے گئے ہیں اور دیٹ از فار بیوٹیفائنگ دا پلیس آؤٹ سائڈ دا ماسک ایز ویل، باہر بھی خوبصورتی بڑھانے کے لیے۔ اور ان کے ارادے مزید بہتری کی طرف گامزن ہیں اور اس کام کو کرنے میں یہ لوگ اپنی انتہائی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ اس کے متولی ہیں، ہماری فیملی پائیگاہ فیملی متولی کمیٹی ہے پائیگاہ صدر خالد مراد بہادر کی، وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، وہ اس کے کسٹوڈینز ہیں، متولی ہے، اور میں خود متولی کمیٹی کا ٹریجرر ہوں۔ خاندان کافی انٹرسٹ لیتا ہے اس مسجد کو سمجھیے برقرار طریقے میں، بہت اچھی طریقے سے برقرار رکھنے میں، اچھے کنڈیشن میں برقرار رکھنے میں۔ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہمیں اسے مینٹین کیئر کریں اور جتنا ہو سکے اسے پروٹیکٹ کریں، اور جیسا تھا 1900 میں 1899 1900 میں ویسے ہی اسے برقرار رکھیں۔